ایک ہندو لڑکی جو کہ 1947 کی پارٹیشن کے دوران پاکستان رہ گئی اور اس کی شادی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو گئی. ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا اور پارٹیشن کے 3.5 سال بعد کسی نے شکایت کر دی کہ اس گاؤں میں ایک ہندو لڑکی ہے جو اب مسلمان ہو چکی ہے اور مسلمان گھرانے کی بہو ہے، وہ یہاں رہتی ہے. تو ملٹری آ گئی اور ملٹری نے اس گاؤں میں آ کے کہا کہ جی اس ہندو لڑکی کو ہر صورت ہم واپس لینے کے لیے آئے ہیں. گھر والوں نے کہا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب یہ ہماری بہو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیٹے کی ماں بھی ہے، اس کا 1 سال کا بیٹا بھی تھا. لیکن 1947 کے دوران معاہدے کے مطابق جو بھی مسلمان لڑکیاں انڈیا رہ گئی تھیں، خواہ اپنی مرضی سے یا زبردستی، ان کو ہر صورت واپس پاکستان آنا تھا اگر ان کے پیرنٹس پاکستان آ گئے ہیں. تو اسی طرح اگر ہندو خاندان یا سکھ خاندان کے لوگ انڈیا چلے گئے ہیں اور ان کی لڑکیاں یا خواتین پاکستان رہ گئی ہیں یا ان کو زبردستی رکھا گیا ہے، تو ان کو بھی ہر صورت واپس انڈیا بھجوانا تھا. تو یہ لڑکی جب اس کو پتہ چلا کہ میں نے انڈیا جانا ہے، تو اس کا ایک بیٹا تھا، تو یہ بڑی پریشان ہو گئی کہ اب اپنے بیٹے کو چھوڑ کر میں پھر ایک بار نئی زندگی شروع کروں گی انڈیا جا کے، اور شاید مجھے کوئی قبول کرے کہ نہ، کیونکہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. خواہ جیسے بھی کیا ہے، زبردستی کیا ہے یا مجبوری میں کیا ہے یا خوشی سے کیا ہے، بہرحال اس کے باوجود اس لڑکی کو جو ہے نا اس کے گھر والے یعنی اس کا شوہر 1 سالہ بیٹے کو لے کے لاہور کیمپ میں آ گئے. اس لڑکی کو کیمپ میں رکھ دیا گیا اور جب وہ خاتون انڈیا جانے لگی تو بہت روئی، لیکن اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ نہ تو وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کے جا سکتی تھی اور نہ ہی وہ لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں جس ہندو خاندان میں جا رہی ہوں وہاں یہ مسلمان بیٹا کیوں کر رہ سکتا ہے یا کیا حالات مستقبل کے ہوں گے، پھر بھی اپنے باپ کے باس رہ کر یہ اپنی نئی زندگی جو ہے نا وہ شروع کر سکتا ہے. تو بہرحال وہ لڑکا جس کا نام محمد بشیر تھا اس وقت رکھا گیا، اس نے 75 سال کی عمر پائی اور اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی. 75 سال کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے 4 بچے تھے، 1 بیٹی تھی، 4 بیٹے اور 1 بیٹی. تو سب کو پتہ تھا کہ ہمارا جو ابا ہے یا اب ان کے دادا بھی بن چکا ہے، کیونکہ وہ تو زندہ نہیں ہے، انہیں پتہ تھا کہ 1947 کو ایک ایسی خاتون جس کو نہ انہوں نے دیکھا اور صرف انہوں نے سن رکھا تھا کہ ان کی دادی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی، جس کا پہلا نام شانتی دیوی تھا اور بعد میں اس کا نام زینب رکھ دیا گیا. لیکن اس کے بعد یہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کی ماں کا پتہ چل سکے، کیونکہ اس بچے کے لیے تو ماں تھی، لوگوں کے لیے وہ ہندو تھی، مسلمان تھی یا شانتی دیوی تھی، اس بچے کے لیے وہ ماں تھی، جو کہ ایک ماں اپنے بچے کو بڑی عزیز ہوتی ہے یا بچہ اپنی ماں کو بڑا عزیز ہوتا ہے. اور پھر وہ 75 سالہ محمد بشیر آخری دم تک اپنی ماں کو یاد کرتا رہا، لیکن ماں نہیں مل سکی. اس کے بعد اس کے پوتے ہوئے اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہماری روٹس ہیں انڈیا میں ان سے ہمارا رابطہ ہو سکے، گو کہ اب اس رابطے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو خاتون تھی شاید وہ ابھی زندہ بھی ہے کہ اس دنیا سے جا چکی ہے، کیونکہ 1947 کے زخم آج بھی ان لوگوں کے سینوں میں زندہ ہیں جنہوں نے بہت سارا ظلم دیکھا، ظلم برداشت کیا یا پھر جدائیاں دیکھیں، اور آج بھی 1947 کو گزرے 77 برس بیت چکے ہیں اور ان کی جو زخم ہیں ان کی مرہم لگانے والا کوئی نہیں ہے، یا ان کے مرہم جو ہے نا آج بھی زندہ ہیں. ہمارے لیے تو یہ کہانیاں ہیں، خاص سچی ہیں یا سنی سنائی ہیں، لیکن جن لوگوں پر بیتی ہے یا جن کا پورا خاندان آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا یا لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا یا پھر وہ بچھڑ گئے اور اس کے کئی سالوں بعد ملنا بھی شروع ہو گئے، تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ برٹش سے آزادی کیسے حاصل کی اور متحدہ ہندوستان جو کہ بعد میں پھر پاکستان اور بھارت یعنی انڈیا بن گیا، اس کی کتنی قیمت چکائی انہوں نے. جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ کرے یہ بچھڑا خاندان آپس میں مل جائے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. اللہ حافظ.